بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ختم نبوت پر کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کریں سوال، انشاءاللہ ہم جو حقائق ہیں وہ ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان بغدادی، پاکستان سے، الحمدللہ مسلمان ہوں۔ من اول المسلمین، اونلی مسلمان، کوئی سابقہ نہیں، کوئی لاحقہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کو گمراہ نہیں سمجھتا، فروعات میں آپس میں اختلاف ہے، اور فروعات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ سب ایک ہے اور سب سیدھے راستے پر ہیں۔ تو یہ کوئی مسلک نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی مذہب ہے، یہ علاقائی نسبت ہے، ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ دیوبندی، بریلوی، یہ علاقے ہیں، علاقوں کی نسبت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، ہم لا تعلق ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو اس کے اوپر کیوں نہیں آپ کو مزہ آ رہا کہ ہم مسلمان ہیں؟ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ہوا سماکم المسلمین، بس اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حفیظ صاحب، آپ آڈیو میں ذرا بتا دیں اس کا۔ آپ نے کہا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، تو ایک تو یہ سمجھا دیں کہ خاتم تا کی زبر کے ساتھ جس کا معنی مہر ہے، اور ان نبیین جو نبیوں کی جمع ہے، ان کے یہ مضاف لہ جو ہے، اس کا معنی آخری نبی کیسے بن گیا، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ ہر لحاظ سے آخری نبی اس کا معنی ہے یا بعض لحاظ سے آخری نبی ہے، یعنی کہ یہ مشروط ہے یا غیر مشروط ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں، بہت شکریہ۔ اور اگر آپ کوئی مشکل سوال آنے کے بعد فوراً مصروف ہو جائیں تو آپ بتا دیجئے گا آڈیو میں یا ٹیکسٹ میں کہ میں مصروف ہوں، تاکہ اگلا بندہ بھی اپنا کام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لفظ کہا ہے نا کہ مشکل سوال آنے کے بعد مصروف ہو جائیں، یہ طنزیہ جملہ ہے۔ شاید دوسروں کے ساتھ آپ کا ایسا ایٹیچیوڈ ہو یا ان کا رد عمل ہو، تو بہرحال یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے جو آپ نے ظاہر کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی وہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ خاتم النبیین کا وہ معنی ہے جو قرآن کر رہا ہے، اور باقی رہا مسئلہ مہر لگانا چاہتے ہیں تو مہر لگاتے رہیں، اور اگر مہر لگانی ہے تو پھر صرف ایک نبی پر مہر نہیں لگے گی، پھر آپ کو ہر 100 سال کے بعد نبی مہیا کرنا پڑیں گے، 14 نبی، اور پھر آج کی صدی میں بھی پھر نبی چاہیے آپ کو۔ اس طرح کی بات کریں پھر، اگر آپ کو متواتر نبی چاہیے، پھر خاتم کا معنی اگر کتاب کے اوپر بھی مہر لگانی تو پھر ہر 100 سال کے بعد کتاب کو بھی بدلنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اگر امت، پھر ہر 100 سال کے بعد امت کو بھی تشکیل دینا پڑے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، پیار سے آپ کو کہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ناراض نہ ہوں۔ اگر غائب ہو جائیں یا مصروف ہو جائیں، جو بھی اس کا نام آپ رکھ لیں، جس طرح آپ نے فرقے کے کئی نام رکھ لیے، یہ مسلک ہیں، یہ متعلق ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا، تو آپ اس کا بھی جو مرضی نام رکھ لیں، آپ صرف بتا دیں کہ میں مصروف ہو گیا ہوں بھائی، اب میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے دستیاب نہیں ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے پھر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں، جب ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم ہوگا تو آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا مقصد تھا، آپ اگر پورا آپ نے منایا ہے تو آپ ذرا غور کر لیں بات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ طبیعت شو کر رہے ہیں آپ، یہ ہے آپ کا اصل انداز، یہ ہے وہ طریقہ، آگے آپ خود سمجھدار ہے کہ میں نے کیا کہنا آپ کو۔ جی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ مہر ترجمہ کریں تو پھر ہر صدی میں نبی آنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کا کوئی منطق نہیں ہے، اس میں کوئی یعنی کہ عقل والی بات نہیں ہے، کوئی باشعور بات نہیں ہے یہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت جاری تھی تو کیا ہر سال نبی آتا تھا، ہر صدی میں نبی آتا تھا؟ تو یہ تو کوئی لازم و ملزوم دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی بھی آپ کا جو طرز خطاب ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کو بھی درست کریں۔ باقی دیوبندی بریلوی میں نے نہیں بنائے،
اسی طرح جس طرح آپ نے نہیں کچھ بنایا، آپ بھی پیروکاروں میں شامل ہیں، میں کم سے کم پیروکاروں میں شامل نہیں، میں اگر پیروکار ہوں تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، جنہوں نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے کہ آپ نے سوال نہ میرا خیال ہے غور سے سنا نہیں ہے، تو سوال یہ ہے محترم کہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں آخری نبی، تو میں نے عرض کیا ہے کہ دو الفاظ ہیں، خاتم اور ان نبی، ان میں آخری معنی کیسے ہو گیا، آخری نبی کیسے معنی ہو گیا؟ نبیوں کی مہر، یہ اس کا لٹرل ترجمہ بنتا ہے، لفظی ترجمہ، تو اس سے آخری نبی معنی کیسا ہو گیا؟ پہلے تو یہ اس سوال کا جواب دے دیں۔ دوسرا سوال اس پر یہ ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ جناب اگر آخری مان لیتے ہیں معنی تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے آخری یا بعض لحاظ سے آخری، مشروط طور پر آخری یا غیر مشروط طور پر آخری، قطعی طور پر، غیر مشروط طور پر آخری، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں پھر میں آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ کسی بھی نبی کی کتاب میں خاتم النبیین کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا اور نہ ان کی کسی کتاب میں یہ بات آئی تھی۔ جی جناب، یہ تربیت کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا دن رات کا تجربہ ہے، آپ پہلی دفعہ آپ کا اس طرح کا تجربہ ہے، ہم دن رات یہی کام کرتے ہیں اور یہاں بہت سے علامہ صاحبان آتے ہیں اور وہ کچھ دیر کے بعد وہ پھر ہمیں دوبارہ نہیں ملتے نا، تو وہ پھر تجربہ ہے، جو دوست یہ گفتگو سنتے ہیں ہر روز، تو ان کا بھی تجربہ ہے، تو آپ غصہ نہ کریں، آپ صرف سوال کے جواب پر توجہ دیں، لوگوں کو کمنٹوں کو چھوڑیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی یہ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے اونچی اونچی کوئی میوزک لگا ہوا ہے، اس کو ذرا 2 منٹ کے لیے بند کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اتنی اونچی میوزک آپ سن رہے ہیں تو اس کو ذرا پیچھے بند کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کا تعلق فرقہ بریلویہ سے ہو اور آپ کوئی نعت ہی سن رہے ہوں میوزک لگا کر، تو وہ آپ کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کریں، لیکن ذرا آپ آڈیو کرتے ہیں تو ذرا میوزک پیچھے سے تھوڑا یا بند کر لیں یا اس کو ذرا ہلکا کر لیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے نا، دیکھیں آپ ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، شارٹ کٹ بات کرتے ہیں، نہ آپ اس کو گھمائیں، نہ آپ کے نزدیک اس کا جو معنی ہے وہ آپ کو مبارک ہو، سمپل سی بات یہ ہے، اس لیے کہ آپ نے وہی معنی کیا ہوا ہے اور اس معنی کی بنیاد پر ہی آپ کی جماعت کھڑی ہے، اگر آپ یہ معنی نہ کریں تو جماعت زمین بوس ہو جاتی ہے میرے بھائی، اس لیے آپ اس بات کو چھوڑیں، نہ 100 سال میں آپ نے اس بات کو مانا ہے اور نہ ہی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، بات شارٹ کٹ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ تو آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ آپ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو ظاہری بات ہے کہ ان میں کوئی غلطی ہوگی، کوئی خرابی ہوگی، اس لیے آپ تعلق نہیں نہ رکھتے، اگر یہ ٹھیک ہوتے تو آپ بھی ان میں سے کسی سے متعلق ہوتے جس کو آپ درست سمجھتے، تو یہ تو بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میں ابھی اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ ان فرقوں کے اندر اصولی اختلاف ہیں یا نہیں ہیں، ہاں میں یہ بتا دینا کم از کم ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی کم علمی ہے یا غلط بیانی ہے، غلط بیانی اس تب ہو سکتی ہے جب آپ کو علم ہو، اس کے باوجود آپ یہ بات کر رہے ہو، تو کم علمی تب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بنیادی اصولی اختلافات کیا ہے اور ان کے عقائد کیا ہے، اس لیے آپ نے یہ بات کیا ہے۔ ہم اس بحث میں ابھی نہیں جاتے، ہم صرف خاتم النبیین کی بحث پر رہتے ہیں، اس میں سے آپ سے کوئی 2 سوال کیے ہیں، اس کا جواب دے دیں، آپ یہیں سے اپنا مزاج دیکھ لیں، آپ دوسروں کا تجربہ ایک نیو کمر کے اوپر لگا رہے ہیں، جو نیو آدمی ہے آپ کی اس حالانکہ آپ نے مجھے خود ایڈ کیا ہے، آپ ذرا چیک کر لیجئے گا، مجھے ایڈ کیا گیا ہے، تو جس نے بھی مجھے ایڈ کیا ہے میں نے اس میں لفظ دیکھا خاتم نبی، میں نے شاید نہ بولتا، میں تو سننے والوں میں زیادہ شامل ہوتا ہوں اور سیکھنے والوں میں شامل ہوتا ہوں، لیکن ایک جگہ تھا کہ سب گروپ والے سو گئے ہیں خاتم النبیین کے معنی کے اوپر، اس طرح 2 سوال تھے، تو میں نے کہا چلیں گفتگو تھوڑی سی کر ہی لی جائے، لیکن یہ ایک بیریئر ہے جو کہ مستقل بنا ہوا ہے، نہ اس بیریئر کو آپ نے کراس کرنا ہے نہ ہم کراس کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جو مرضی آپ کر لیں، اس کو دلائل کے انبار آپ لگا دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں، آگے کوئی اور بات کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو ہے وہ سابقہ نبیوں کی امتوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا نبی آخری نبی ہے،
یہ شاید آپ جو آپ کی تصویر سے تو لگ رہا ہے شاید آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہوگا، لیکن آپ کی باتوں سے نہیں لگ رہا۔ بہرحال وہ وقت ابھی آگے گزرتا ہے تو پتہ چل جائے گا۔ سابقہ نبیوں کی امتیں بھی دعویٰ آپ کی طرح کرتی رہی ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ جی دیکھیں نا، آپ صرف جو ہے کمنٹ بازی کر رہے ہیں، آپ صرف تبصرے کر رہے ہیں، سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ سوال معین ہے، اس کا معین جواب دیں۔ وہ جواب آپ جان بوجھ کے نہیں دے رہے، یہ بھی مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جواب آپ نے دیا نہیں تو ادھر کام ختم ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی میں طنز بازی کر رہا ہوں اور آپ نہیں کر رہے، یہ آپ طنز بازی ہی کر رہے ہیں کہ ادھر جی آپ نے وہ صحیح ترجمہ کیا، ادھر آپ کی جماعت ہی زمین بوس ہو جائے گی۔ تو زمین بوس تو نہ اللہ کے فضل سے ہی ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہونی ہے، کیونکہ یہ حق پر اور دلیل پر قائم ہے۔ دو سوال آپ سے چھوٹے کیے ہیں، دونوں کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ نمبر ایک سوال یہ ہے کہ خاتم اور النبیین یہ دو الفاظ ہیں مفردات۔ خاتم کا معنی ہے مہر اور النبیین نبی کی جمع ہے، ان کا یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اور ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے۔ اس کا معنی نبیوں کی مہر ہو سکتا ہے۔ آخری نبی معنی کیسے ہے ذرا اس کی وضاحت کر دینا، آپ تو بڑے علامہ صاحب ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض مان لیتے ہیں کہ اس کا معنی آخری نبی ہی ہے، دیکھیں نا آپ کہہ رہے ہیں جی معنی ماننا ہے تو اب معنی مان لیں گے ہمارا تو زمین بوس ہو جائیں گے، تو ابھی پتہ چل جاتا ہے کون زمین بوس ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشروط آخری نبی ہیں، ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں، یا غیر مشروط آخری نبی ہیں اور ہر لحاظ سے آخری نبی نہیں ہے، بعض لحاظ سے آخری نبی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں 100 سوالوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو بات آپ نے ویسے ہی چھوڑ دی ہے کہ سابقہ نبیوں نے بھی کہا کہ آپ وہاں ان کتابوں کے نہ تو آپ حافظ ہیں، نہ عالم ہیں، اور نہ ہی ان کتابوں کو آپ نے پڑھا ہے، نہ ہی ان کی کتابیں اس وقت اس شکل میں موجود ہیں۔ یہ تو آپ نے لیا، آپ نے ایک کوڈ ورڈ رکھنے کے لیے ایک اسپیشل سی بات کر دی ہے کہ ہر نبی نے یہ کہہ دیا کہ آخری نبی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی جس کو آپ میوزک کہہ رہے ہیں اور بریلوی کہہ رہے ہیں اور نعت کہہ رہے ہیں، اور ہم وہ میں نے بند کر دی ہے۔ میں چونکہ سفر کر رہا تھا تو مجھے ٹائم مل گیا آپ سے گفتگو کرنے کا، بہرحال میں اوائڈ کرتا ہوں ایسی گفتگو سے۔ میں پھر آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں اوائڈ کرتا ہوں ایسی گفتگو سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا ایمان نہ خراب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ نا آپ آڈیو پہ آڈیو کر رہے ہیں لیکن میرے دونوں سوالوں کا جواب نہیں دے رہے۔ دوبارہ میں سوال دہراتا ہوں، صرف سوال کے جواب پر آپ توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ خاتم النبیین دو مفردات ہیں، خاتم معنی مہر اور النبی نبیوں کی جمع۔ اگر اس مرکب اضافی کا ڈائریکٹ لفظی ترجمہ کریں تو بنتا ہے نبیوں کی مہر، اس کا معنی آخری نبی کیسے بنتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض مان لیں کہ اس کا معنی آخری نبی ہے تو کیا اس کا معنی مشروط آخری نبی ہے یا غیر مشروط اور مطلق آخری نبی ہے؟ ان دو سوالوں کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ جتنی باتیں ادھر ادھر کی کریں گے اتنی باتیں ادھر ادھر جائے گی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں آپ نے اتنے بہتان لگائے، آپ شاید کوئی نبوت کا دعویٰ رکھتے ہیں، کوئی وحی و الہام اور غیب دانی کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرانی کتابیں نہیں پڑھی۔ میں نے لفظ لفظ پڑھی ہوئی ہیں، وہ کتابیں جن کو آپ الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ بائبل کے اندر جو کتابیں ہیں 100 سے زیادہ، وہ ساری میں نے لفظ لفظ پڑھی ہیں، اور آپ سمجھے مجھے حفظ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ میں نے پڑھی ہے، اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے پرانی کتابوں کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو تو یہی نہیں، اتنا ہی نہیں علم کہ قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ پچھلی قومیں بھی یہ دعویٰ رکھتی تھیں کہ ان کا نبی آخری نبی ہے۔ کبھی آپ نے غور سے پڑھا ہو تو پھر ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں سننے والوں میں ہوں، تو آپ کی طرح کے جو علم رکھنے کا دعویٰ، بلکہ شاید علم غیب رکھنے کا بھی دعوے دار ہیں، وہ اگر چپ کر کے بیٹھیں گے اور بات نہیں کریں گے تو عوام کیا بات کرے گی؟ لوگوں کو، عوام کو غلط سلط معلومات لوگ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی طرح کے علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بھی بات نہیں کریں گے تو بات کھلے گی کیسے؟ اس لیے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی میرے بھائی، میری بات آپ نہیں سمجھ رہے۔ یہ جو معنی آپ نے تعین کیے ہوئے ہیں، چھوڑے اس ٹاپک کو، یہ تعین جماعت نے کیے ہیں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمارے ہاں اس کا تعین یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور احادیث کے اندر تواتر کے ساتھ موجود ہے سیاہ ستہ کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ میں اس لیے اس کے اوپر میں نہیں کمنٹس کروں گا، نہیں بحث کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آگے اس کا آپ کے پاس کیا ریپلائی ہے۔ پھر آپ نے اس طرف چل پڑنا، پھر آپ نے اس طرف چل پڑنا ہے، تو لہذا چھوڑیں اس ٹاپک کو، رہنے دیں۔ میں یہ کہوں، چلیں ایک سوال یہ بنتا تو نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے سوال سے سوال نکال لیا آپ نے۔ مثلا ذل کا لفظ کبھی ہسٹری میں نہیں آیا، بروز کا لفظ کبھی ہسٹری میں نہیں آیا،
لیکن آپ نے ذل اور بروز تک کو آپ اس کو یوز کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے جو میں اشارے کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. آپ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ کو وہ جماعت مبارک ہو. ہم نے کب آپ کو کچھ کہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ بعض بریلوی حضرات جو ہیں وہ میوزک کے ساتھ یہ جو ہے وہ نعت وغیرہ سننا جو ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ آپ نے کہا جی فروعی مسائل ہیں, کوئی نہیں مسئلہ. عرض یہ ہے کہ آپ اوائڈ نہ کریں. اوائڈ کریں گے تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم یوٹیوب پر چلا دیتے ہیں. اگر آپ کا بھی دل کرے گا تو میں آپ کو پوری ریکارڈنگ اس بات گفتگو کی بھیج دوں گا, آپ اپنے لوگوں کو بھی سنوا دیں. ہمارا مقصد ہے عوام کو جو ہے وہ تحقیق پیش کرنا. تحقیق ہوتی ہے حق کی جستجو. حق وہ ہے جس کے پاس دلیل ہو. قرآن بھی کہتا ہے سچے ہو تو دلیل لاؤ. جو بھی بات آپ کریں اس کی دلیل پیش کریں. آپ نے کہا جی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی, تو میں نے ایک علمی سوال کیا جی خاتم کا معنی تو مہر ہوتا ہے اور نبی نبی کی جمع ہے, تو اس مرکب اضافی میں آخری نبی معنی کیسے بن گیا؟ نبیوں کی مہر میں آخری نبی معنی کیسے بنتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے, لوگوں کی معلومات کے لیے آپ شیئر کر دیں. جو بھی اس ویڈیو کو آڈیو کو سنے گا, ویڈیو دیکھے گا, اس کو سمجھ آئے گی جی علامہ صاحب نے یہ تشریح کی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بالفرض میں مان لیتا ہوں کہ اس کا معنی آخری نبی ہے, تو اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا معنی مطلق آخری نبی ہے یا بعض لحاظ سے اور مشروط آخری نبی ہے؟ تو اس کا جواب آپ دے دیں تو پھر اس کے آگے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. جب تک آپ کے پاس وقت ہو, پھر بعد میں کسی وقت کر لیں گے. کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, مقصد تحقیق ہے اور تحقیق کر کے عوام کے سامنے پیش کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے جب آپ علم رکھنے کا, علامہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو علم ہے اس کو چھپانا نہیں چاہیے. وہ کسی نے کہا ہے کہ جو علم کو چھپاتا ہے وہ گونگا شیطان ہے. تو میں تو نہیں بھائی گونگا شیطان بننا چاہتا. مجھے تو جتنا علم ہوگا میں بات کروں گا. بھائی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جیسے بھی چاہیں آپ کرتے رہیں, میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. جی یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جماعت نے معنی متعین نہیں کیے, معنی لغت متعین کرتی ہے. جماعتیں معنی متعین نہیں کرتے. جماعت, میں کسی جماعت سے متعلق تو ہوں, لیکن میں صرف اس وجہ سے یہ بات نہیں مانتا. علا وجہ البصیرت اس بات کو مانتا ہوں کہ جو جماعت احمدیہ کی عقائد ہیں, دلائل ہیں, وہ درست ہیں. اسی لیے تو میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ آپ جو معنی کریں, جو تشریح کریں, جو اس کی تفسیر کریں, اس کی دلیل دیں. میں جو معنی جو تشریح جو اس کی کروں گا, میں اس کی دلیل دوں گا. بات کسی جماعت سے متعلق ہونے کی نہیں ہے, بات تو دلیل کی ہے. سچا وہی ہے جس کے پاس دلیل ہے. قرآن تو کہتا ہے اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. قرآن تو نہیں کہتا اگر کسی جماعت سے متعلق ہو تو بس ٹھیک ہے تمہارے پاس دلیل ہوگی. یہ تو نہیں کہتا. قرآن تو کہتا ہے سچے ہو تو دلیل لاؤ. گفتگو تو دلیل سے ہوتی ہے, کسی جماعت سے تعلق ہونے سے تو نہیں ہوتی. میں تو جو معنی آپ کر رہے ہیں اس کو ماننے کو تیار, اس پہ سوال کر رہا ہوں, آپ جواب ہی نہیں دے رہے. کیا آپ معنی آخری نبی کر رہے ہیں خاتم النبیین کا؟ سیدھا سا سوال ہے کہ 10 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں, 11ویں دفعہ دوبارہ کر دیتا ہوں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی جو آپ کرتے ہیں, یہ معنی اس میں معنی مشروط آخری نبی ہے یا غیر مشروط آخری نبی ہے؟ یعنی مطلق آخری نبی ہے یا مشروط آخری نبی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس حد تک تو میں کہہ دیتا ہوں کہ مطلقاً آخری نبی ہے, مشروط نہیں ہے. مطلقاً اور قیامت تک آخری نبی ہے, اور حضور ہی آخری نبی ہے, کوئی اور بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں عرض کر رہا ہوں, یہ آپ جن کو کہہ رہے ہیں نا ان کے عقیدے درست ہیں, دیوبندی, وہابی, شیعہ, بریلوی, تو یہ ان کے بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سے جو باتیں شریعت موسوی میں یا پچھلی شریعتوں میں جو جاری ہیں, جس کو اسلام میں منع نہیں کیا گیا, اس کو جاری سمجھے. تو ان باتوں میں اگر تحریف بھی آپ مان لیں تو 100% غلط تو نہیں مان سکتے. نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کر رہے ہیں. وہ کون سی کتابیں تھیں؟ وہ یہی کتابیں تھیں جو آپ عیسائیوں وغیرہ کے پاس موجود ہیں, کیونکہ یہ کئی صدیوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان کے پاس یہی کتابیں ہیں. تو ان میں سے اگر تحریف یافتہ بھی مان لیں تو تحریف یافتہ سے وہ 100% غلط ہونا تو ثابت نہیں ہوتا. نہیں تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پچھلی کتابوں میں سے کہاں سے ڈھونڈ دیں گے اگر 100% جھوٹی ہیں وہ تو. بہرحال یہ الگ بحث ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ صرف اتنی سی بات کریں. وہ میں نے کہا کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلی امتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے. میں آپ کو بھی دلیل دے دیتا ہوں, آپ کو شاید قرآن کریم کا اتنا مطالعہ نہیں ہے.
دیکھا اتنے زور لگا لگا کے آپ سے ایک سوال کا جواب لیا ہے، بس سوالوں کے جواب دیں اور اپنی گفتگو اس طرح جاری رکھیں. نیٹ کلوز ہو جائے تو کوئی نہیں مسئلہ، جب آپ کے پاس وقت ہوگا تب بات کر لیں گے. اگر آپ دانستہ یعنی کہ کہیں مصروف ہوں، مطلب آپ کو پتا ہو کہ میں مصروف ہوں لگا، تو تھوڑا میسج چھوٹا سا کر دیں تاکہ ہمیں علم ہو. پھر میں بھی ظاہری بات ہے دیہڑی دار بندہ ہوں، میں بھی کوئی کہیں ٹوکریاں اٹھاؤں، کوئی کام کروں. ٹھیک ہے جی. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلق آخری نبی ہے، ہر لحاظ سے آخری نبی ہے. یہ خاتم النبیین کا معنی آپ کرتے ہیں. تو اس سے پھر سوال میرا پیدا ہوتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا عقیدہ جو ہے اس کو پھر غلط سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں. اس بات کی ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ مطلق کے بعد تو کسی قسم کا نہ پرانا نہ نیا کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ مطلق اور غیر مشروط کا تو یہی مطلب ہے. بہت شکریہ جی. اس میں افسوس کرنے والی کیا بات ہے، میں وہ اپنے جو ہے وہ ساتھی کو سمجھا رہا ہوں کہ جناب ایک علامہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اسٹیکر وغیرہ ابھی نہ بھیجیں. آپ کو ہر چیز پہ ہی افسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ابھی آپ جواب دیں گے، پھر دیکھ لیتے ہیں آگے بات کیسے چلتی ہے. بہت شکریہ جی. اگر آپ بات ابھی نہیں کر سکتے کچھ 1-2 گھنٹے کے لیے تو ٹیکسٹ میں لکھ دیں تاکہ پھر ہم اپنا کام کریں، ہم اپنی دیہڑی نہ ماری جائے ہماری طرح. جی ابھی ایک جو ہے وہ نامعلوم فرقے والے علامہ صاحب سے بات ہو رہی ہے، تو آپ ذرا صبر کر لیں، جب وہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کو بھی بتا دیا جائے گا. دیکھیں جب احمدی مسلمان اس میں ہوتے تھے نظام میں پاکستان کے اندر، تو پاکستان ترقی کر رہا تھا. 1974 کے بعد آہستہ آہستہ احمدی مسلمانوں کو نظام سے نکال دیا گیا. تو آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں. جو ملا ہے وہ پاکستان میں کبھی کچھ فساد کرتا ہے، کبھی خود کش حملے کرتا ہے. 70,000 بندے انہوں نے مروا دیے لوگوں کو، جہاد 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 کا غلط سبق سکھا کر. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بریلوی ملا جی تھے خادم حسین رضوی، انہوں نے ملک کا کیا اشر کر دیا ہے کہ لوگ ایک معصوم بندے کو باہر نکال کر قتل کر دیتے ہیں اور جھوٹی اور من گڑت جو روایات ہیں اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں. تو یہ ملا کا کام ہے. ملا نے کوئی کام اگر پاکستان کا سوارا ہے تو وہ بتا دیں آپ. اور جو گروپ میں ساتھی ہیں کوئی بندہ ایسی گفتگو نہ کرے کہ جی یہ حفیظ صاحب بھاگ گئے ہیں، وہ جان بوجھ کے انہوں نے انٹرنیٹ کا بہانہ لگایا ہے، ایسی بات کوئی بندہ نہ کرے. وہ اچھے بندے معلوم ہوتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ جتنا بھی تھوڑا بہت علم ان کے پاس ہے اس کے مطابق وہ بات کو آگے جاری رکھیں گے جب ان کا نیٹ دستیاب ہوگا یا جب وہ تھوڑے فارغ ہوں گے تو دوست گفتگو کر سکتے ہیں جس کا دل کرے. ایک دوسرے پہ طنز بازی اور اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں آپ یہ طریقہ اچھا نہیں اختیار کر رہے. اگر میں اپنے اکابرین علماء کرام کے کلپ آپ کو سناؤں تو وہ جو الفاظ استعمال ان کے ہیں نا، تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی پودا ہے کسی کا، اور اگر ان کو نکال دیں تو پاکستان بہت بڑی طاقت بن جائے گا. تو اس لیے بلکہ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ مذہب اسلام پاکستان سب کو دمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ اس وقت کسی قول کو ٹچ مت کریں. آپ میں ون ٹو ون بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی تک آپ میں سے کسی شخص کا نام نہیں پوچھا. میں نے ابھی تک، کیونکہ مجھے بات سے غرض ہے، نام سے نہیں غرض. اور نہ آپ نے تصویریں بھی نہیں لگی ہوئی، کارٹون والی تصویریں لگی ہوئی ہیں. ہم تو ظاہری طور پر کھڑے ہیں نا، اور اس لیے تو آپ نے وہاں سے کلپ اٹھا کر دکھا دیا یہ ہے. اور ملا، آپ کو کیا پتا ملا کا کیا مقام ہے؟ یہ ملا ہی یہاں پر موجود ہیں تو آپ اس وقت یہ ملک وجود میں ہے ملا کی وجہ سے. اس ٹاپک کی طرف نہ جائیں. باقی جو باتیں ہیں جو جس طرح آپ کر رہے ہیں وہ کریں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی جناب، ایسی بات نہیں ہے کہ احمدی جو تھے ان کی وجہ سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، بلکہ وہ کہہ لیں کہ اس وقت سر فہرست یعنی ظاہری طور پر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپوگنڈے میں شامل نہیں تھے. لیکن اب تو خیر پاکستان ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ پوری دنیا کے جو احمدی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں قادیانی کہتے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کی ایک پہچان ہے نا. تو ان کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہر سازش جو ہے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں
اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ مل بھی چکی ہیں اور بہت ساری جو ہیں وہ مل جائیں گی. جی آپ غلط بندے کو ٹیگ کر رہے ہیں. وہ تو آپ کے فرقے کا ہے, بریلوی ہے وہ بھی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے کسی اکابر کا نام ہی نہیں بتایا. کس کا آپ کہہ رہے ہیں؟ کون ہے آپ کا اکابر؟ کسی ایک بندے کا نام تو بتائیں. دیکھیں, جو قرآن کہتا ہے سچی گواہی کبھی کبھی نہ چھپاؤ, تو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ کسی ایک اپنے اکابر کا نام تو بتائیں نا. تو آپ کا تو نیٹ بند ہو گیا تھا, وہ اس آڈیو کے لیے چل گیا ہے, میرے سوالوں کے جواب کے لیے چل نہیں رہا. لیکن کوئی بات نہیں, وہ آپ کی کوئی مجبوری ہوگی, میں یہ نہیں کہتا. تو آپ کر لیں اپنا جو کام کرنا ہے وہ کر کے پھر آ جائیں. پھر اسی موضوع پر, خاتم النبیین کے موضوع پر ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ باقی باتیں جو ہیں وہ گروپ میں چلتی رہتی ہیں. اچھا, یہ تو ہے نا ایک بہتان بازی. تو بہتان بازی کو چھوڑیں, آپ کوئی علمی گفتگو کرنی ہے تو کریں. آپ بریلوی ہیں, آپ بریلویت کو سچا اسلام ثابت کر دیں تو میں بریلوی ہو جاؤں گا. میں نے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے, اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. اگر آپ بریلویت کو سچا اسلام ثابت کر دیں تو میں بریلوی ہو جاؤں گا. ہے کوئی دلیل تو دیں. جی, تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بہتان بازی نہیں ہے. من گڑت جو ہے وہ آپ خود کرتے ہیں, پھر آپ اپنے علاوہ دوسروں کو سب کچھ جھوٹا کرتے ہیں. آپ نے بات کی تو میں نے وہی مطلب بات دہرا دی. تو اب بول رہے ہیں کہ جناب آپ الزام لگا رہے ہیں یا بہتان لگا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, میں نے نہ تو آپ کو منوانا ہے کہ آپ بریلوی ہو جائیں, نہ ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لازم ہوں. آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. ہم اس گروپ میں صرف اس لیے آئے ہیں, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ چلو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی دیکھتے چلیں کہ ساتھ ساتھ کیسا ہے, اس لیے کہ ہمیں تھوڑے سا انفارمیشن مل جائے. ٹھیک ہے, ہم تو جسٹ اس لیے آئے ہیں. نہیں ہے بہتان بازی. آپ نے کہا جی سازشوں میں شکار ہوتے ہیں. کون سی سازش ہے؟ کوئی ثبوت ہے اس چیز کا؟ میں نے کہا ممتاز قادری نے دہشت گردی کی. اس کا ثبوت آپ کو چاہیے کیا؟ اس کا ثبوت چاہیے. ایک بندہ تھا, اس پہ جھوٹا الزام لگا کے مولویوں نے جو ہے وہ ممتاز قادری کو جو اس کی حفاظت پر مامور تھا, اس نے اس نہتے بندے کو قتل کر دیا. تو بڑی بہادری کی, تو دہشت گردی کی, جس کی سزا پاکستانی حکومت نے اس کو دی کہ اس کو پھانسی دے دی. دہشت گردی کی دفعات لگائی تھی پہلے اس پر, ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا ثبوت چاہیے؟ آپ نے تو بہتان بازی کی جو ہے وہ صرف کہہ دیا جی سازشوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ آپ کے ملا نے آپ کو سکھایا ہوا ہے, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکے بازی کرتے ہیں, عوام کو گمراہ کرتے ہیں. کوئی ثبوت ہے تو لاؤ ایک ثبوت. آپ نے مجھ سے کیا منوانا ہے؟ آپ کے پاس خود ہی دلیل نہیں تو مجھے کیا آپ نے منوانا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ سچے ہو تو دلیل لاؤ. اگر آپ سچے ہیں بریلوی, اور بریلویوں کی عقیدے سچے ہیں, قبروں کو سجدہ کرنا, بابوں کو خدا کی جو ہے وہ صفات دینا, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, یہی اسلام ہے. اور دہشت گردی کرنا جیسے ممتاز قادری نے کی تھی, یہی اسلام ہے. تو آپ دلیل دے کے مجھے ثابت کر دیں, میں بریلوی ہو جاؤں گا. آپ نے نہیں منوانا کیونکہ آپ منوا ہی نہیں سکتے. جھوٹے کے پاس دلیل تو نہیں ہوتی. تو آپ کے پاس اگر دلیل ہوتی تو آپ دلیل دیتے, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تو پہلے ہی نہ کر دی جی میں نے منوانا ہی نہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ دلیل ہوتی ہے سچے کے پاس, اور قرآن تو نبی کا سب سے بڑا کام یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ نبی کا سب سے بڑا کام یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو دین دیتا ہے اس کو وہ پھیلاتا ہے. تو آپ کیا پھیلا رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ یہ جھوٹی موٹی کسی پر الزام لگا کر اس کو قتل کر دو, بس یہ پھیلا رہے ہیں آپ اور آپ کے جو بزرگ گزرے ہیں, اور جو اب بھی ہیں وہ بھی. سوائے دیکھیں ملک کے اندر فساد کے اور کیا کیا ہے بریلویوں کے جو ابھی لیڈر ہیں, انہوں نے کوئی پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی کام کیا ہے تو آپ بتا دیں. کبھی دھرنا دیتے ہیں, کبھی سڑکیں روکتے ہیں, اور صرف بہانہ بنایا ہوا ہے جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ناموس کو کچھ ہو گیا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اتنی چھوٹی نہیں کہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے کچھ ہو جائے. یہ ملا کی اپنی جو دکانداری ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ. بھیا پاکستان کے خلاف کسی کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا, ویسے آپ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ اپنے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آپ خود ہی کافی ہیں. سڑکوں پر ہر کام وہ کرتے ہیں جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اپنے ملک کو جلاتے ہو, اپنے ملک کی املاک کو توڑتے ہو, اپنے
کرتے ہو؟ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ آپ خود ہی ایسی سازش ہیں آپ لوگ کہ اس جیسی سازش دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے سے گریز کریں اور اپنی اصلاح پر توجہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے عرض کی تھی کہ جو ہمارا موضوع ہے ہم اسی کی طرف ہی رہیں. تو میں نے آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے، تو میں نے آپ سے عرض کی ہے غیر مشروط سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی شکل میں، چاہے وہ تشریح ہو چاہے وہ غیر تشریح ہو، چاہے کسی بھی روپ میں ہو، نہ وہ نبی کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ اس کو الہام ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے تعویلات کا، تو آپ تعویلات کر رہے ہیں. من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تعویلات کرنا ایک عرصہ بیت گیا ہے، دنیا کرتی رہی ہے تعویلات. تعویلات کا کیا بات ہے؟ جس نے بھی تعویل کیا اس نے یہی کہا جی میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. تو یہ اپنا ایک آپ کا زاویہ نظر ہے، نقطۂ نظر ہے، جس سے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. باقی آپ نے فرمایا ہے کہ نیٹ آن تھا آپ کا، میں نے آپ کو یہ بتایا میں سفر پر ہوں. ممکنات میں شامل ہے کسی جگہ پر آپ کو نیٹ آن نظر آ رہا ہو لیکن وہ مجھے کوریج نہیں دے رہا تھا. تو راستے میں کہیں ایسی چیزیں ہیں، میں سفر کر رہا ہوں اس لیے کہ راستے میں کہیں علاقے بھی آ جاتے ہیں جی. اور مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ اس گروپ کے اندر بیان فرما رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاید دوسروں کے اشکال ہو جائیں، تو اس لیے بات آپ سنبھل کر کریں اور بڑے اچھے طریقے سے انداز سے کریں. بدگمانی تو یہ تو ویسے بھی ایمان کو خراب کر دیتی ہے بدگمانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ان کا ایک سوال یہ تھا کہ اگر آپ غیر مشروط طور پر ان کو آخری نبی مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ وفات یافتہ مانتے ہیں، یعنی ان کا دوبارہ آنا آپ نہیں مانتے؟ پھر اس کا مطلب یہی ہوا. وہ یہ سوال کر رہے تھے تو وہ ابھی نہیں ہے امیر صاحب، تو آپ اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ نے صحیح فرمایا. میں تو طالب علم ہوں اور میں طالب علم رہنا پسند کرتا ہوں. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے. تو یقیناً آپ نے صحیح فرمایا اور آپ نے روایت بھی بڑی خوبصورت بیان کر دی ہے. تو یہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اور یوسف علیہ السلام کی قوم کی بات ہے، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو آپ اس کی بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر رفیع صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ غیر مشروط اور حتمی آخری نبی ہیں، ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں. تو اس بات کی آپ وضاحت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے آپ منکر ہیں اور ان کو وفات یافتہ مانتے ہیں. اگر آپ یہ مانیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ دوبارہ آئیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشروط آخری نبی ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی، تخصیص کرنی پڑے گی خاتم النبیین کی آیت کے اس معنی کی کہ وہ آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کی وضاحت کریں. جی وہ سادہ سی بات ہے، سمجھ آ گئی ہے، اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں تھی. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب محترم، بات یہ ہے کہ ہم اسی چیز کا ثبوت دیا ہے جس چیز کا میں نے آپ سے بیان کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ پچھلی قومیں بھی یہ آپ کی طرح دعویٰ کرتی تھیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا. وہ بالکل وہی دعویٰ ہے جو بظاہر آپ کرتے ہیں. تو یہی بات میں نے بیان کی، قرآن سے اس کا ثبوت دے دیا. آپ کہہ رہے تھے جی وہ نہ پچھلی کتابیں محفوظ ہیں اور وہ قابل یقین نہیں ہے. تو یہ آپ کو اب امید ہے کہ اس بات کا وضاحت ہو گئی ہوگی. اب میرے اس سوال کا جواب دے دیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی تعویل نہیں، کوئی بہانہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، بالکل اطمینان آپ رکھیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس آڑ میں کہ کوئی ایسی حدیث ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، وہ بھی نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع اور مانع تعلیم دے دی ہے کہ ہمیں نہ تو کسی عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہے نہ کسی مہدی کی ضرورت ہے.
یہ بھی یاد رکھیے، اور یہ بھی دلائل اور حقائق ہیں، ان کے ساتھ یہ بات ہے، اور میں پورے دلائل اور حقائق الحمدللہ اس کو محفوظ رکھتا ہوں. آپ اطمینان رکھیں، کسی نے نہیں آنا، مطمئن رہیں، یہ یہی قوم رہے گی، اسی نے کام کرنا ہے اور یہی قیامت تک کام کرتی رہے گی، چاہے یہ کام ٹوٹا ہے چاہے پھوٹا ہے، بس چلتا رہے گا اسی طرح ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں اور مہدی کی آمد جو ہے اس کے بھی آپ منکر ہیں. تو یہ تو بات سیدھی ہو گئی. تو اب مجھے ذرا چونکہ آپ یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے اور آپ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی مطلقاً، یعنی اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اس سے پھر جو قرآن کریم کے اندر دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری رہنے کا اشارہ فرمایا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی جگہ نہیں فرمایا. یہ تعویلات ہیں اور یہ تعویلیں کر رہے ہیں لوگ، اور مختلف نوعیت کی تعویلیں ہیں، جس طرح کہ بہائیوں نے تعویل کی، انہوں نے بھی بے شمار تعویلیں کی، اس طرح کئی اور لوگ بھی ہیں. بہرحال میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں کسی ایک جماعت کو پکڑ کر میں کبھی بات نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ضرورت ہے کرنے کی. ہر ایک جماعت کا یہ اپنے تحفظات ہیں، لیکن میں کلیئر یہ بتا دوں، کسی نے نہیں آنا. یہ بھول جائیں اس بات کو میرے بھائی، یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں آنا. آپ کسی کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. ابھی تو میں نے دیکھیں، اگر میں جماعت کی طرف جاؤں، ابھی تو میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ کی جماعت کے اندر ایک ایسا گروپ ہے جو جماعت کے سربراہ کو مجدد مانتا ہے، تو آپ کے اندر ہی دو گروپ ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں اس کی طرف تو گیا ہی نہیں ہوں. اس لیے میں ایک ہی نقطہ ہے بس، کہ یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جتنی آپ کی ہمت ہے آپ کام کرتے رہیں، بس اتنی سی بات ہے. تو باقی یہ نمازوں کا مذاق اڑانا، روزوں کا مذاق اڑانا، زکوٰۃ کا مذاق اڑانا اور یہ تشبیہ، یہ شر ہر جگہ موجود ہے. آپ مت یہ سمجھے کہ یہ شر نہیں ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی نوعیت میں. اگر آپ اپنی جماعت کے اندر بھی دیکھیں گے تو آپ کو کئی لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کی عبادات کے اوپر آپ گفتگو کر سکیں گے، جن کے معاملات کے اوپر آپ گفتگو کر سکیں گے، جن کی اخلاقیات کے اوپر بھی آپ گفتگو کر سکیں گے. لہٰذا یہ ایک دوسرے کو اس قسم کے تان و تشنیع سے معاملات جو ہے یہ نہیں سمرتے نہ سنبھلتے. یہ ہے کہ آپ ایک اچھے طریقے سے تبادلہ خیال کریں. میرا بہرحال اس کے اوپر موقف ہے کہ نہ تو امام مہدی نے آنا ہے، حضور کی امت ہی سب کچھ ہے، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. بس بات ختم. یہ قرآن ہے، میری جتنی ہمت ہے میں اس قرآن کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ صحیح حدیث جو مجھ تک پہنچی ہوئی ہیں اور میں اس کے بارے میں لوگوں کو جو مجھ تک ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس کل قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا اور ہم اس کے بارے میں جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، آپ نے کہا جی تعویلات ہے، تو تعویل تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں. میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے اس کا آپ جواب نہیں دیا. آپ ماشاءاللہ شکل سے بھی جو ہے وہ اہل علم لگتے ہیں، کہ آپ نے خاتم النبیین، نبیوں کی مہر کو آخری نبی کیسے بنایا؟ یہ بھی تو تعویل ہے نا. تو اس کی وضاحت آپ کر دیں، پھر میں آپ کو وہ آیت پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو بیان فرماتا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو اس طرح بات نہیں کیا جس طرح آپ بات سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے صدیوں سے جو اس کی تفسیر چلتی آ رہی ہے، اس کا مفہوم چلتا آ رہا ہے، میں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر میں اس کے اوپر بحث کروں گا جس طرح آپ نے کی، مضاف، مضاف الیہ، مشروط، آگے پیچھے، تو پھر اس کا رخ جو ہے وہ بدل جائے گا. لہٰذا وہ بات ہی نہیں ہے. ہم اس کے قائل ہیں جو چلتا آ رہا ہے، الصحابہ کا نجوم، بس بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو پھر آپ مسلمہ کذاب کو بھی مان لیں، اسود انسی کو بھی مان لیں، اس طرح مانتے جائیں نا، کئیوں کو مانتے جائیں گے. تو پھر ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، ایسا ہے ہی نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اتنا آپ ضد نہ کریں اس کے اوپر. تو اگر آپ ان کو نہیں مانتے آخری نبی، تو مجھے اس سے کیا اعتراض ہے؟ یہ آپ کا اور اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے. میرا جو معاملہ ہے وہ میرا اور اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صدیوں سے آپ نے جو چیز چلتی آ رہی ہے وہ پیش کر دی، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. صدیوں سے غلط بات بھی تو چلتی آ سکتی ہے. صدیوں سے بات چلے آنے کا خود بخود یہ تو دلیل نہیں بن جاتی کہ وہ چیز درست ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اس کو درست مانتے ہیں تو اس کی وضاحت پیش کریں
کہ خاتم النبیین، خاتم کا مطلب ہی مہر ہوتا ہے، اور نبیین کا مطلب ہے نبیوں کی، نبی کی جمع ہے نبیین، تو خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر. اس سے آپ آخری نبی نتیجہ کیسے نکالتے ہیں؟ وہ صدیوں سے بات چلی آ رہی تھی تو آپ نے بغیر اس کو سوچے سمجھے ہی مان لیا. اگر سوچ سمجھ کے مانا ہے تو اس کی وضاحت پیش کریں، اور بغیر سوچے سمجھے مانا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی یہ وضاحت جو ہے یہ لغت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی آپ نے وضاحت پیش کرنی ہے. بہت شکریہ. آپ نے کہا جی صحابیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے، کوئی اس چیز کی دلیل پیش کریں گے؟ یہ بات صحابیوں سے چلی آ رہی ہے، کون سی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ صحابیوں سے بات یہ چلی آ رہی ہے؟ دوسرا، آپ نے اپنے کسی اکابر کا نام نہیں بتایا، آپ نے کہا جی آپ ہمارے اکابر کو ایسے کہتے ہیں. کون سے میں نے آپ کے کسی اکابر کو کیا کہا ہے وہ ذرا وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ تو حدیث کی کتابوں کو جھوٹا مانتے ہیں، حدیثوں کو جھوٹا مانتے ہیں، آپ تو صرف قرآن کو مانتے ہیں. تو آپ کہاں سے یہ بات کہہ سکتے ہیں صحابی کا؟ یہ کہاں قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا. تو اگر آپ حدیثوں کو سچا مانتے ہیں تو انہیں حدیثوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی بھی موجود ہے. آپ کہتے ہیں مہدی نے نہیں آنا، عیسیٰ نے بھی نہیں آنا، سارے فوت ہو چکے. چلیں فوت تو آپ نے قرآن میں سے دیکھا تو آپ نے مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی، حضرت امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی تو موجود ہے حدیثوں کے اندر. تو اگر آپ حدیثوں کے منکر ہیں تو پھر یہ اصحابی کا نجوم تو حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت تو نہیں آپ پڑھ رہے نا. تو اگر یہ حدیثوں کو آپ مانتے ہیں تو وہ حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی ذرا مجھے وضاحت پیش کر دیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کیسے یہ گمان کر لیا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا؟ میں نے پہلی جملہ استعمال کیا تھا کہ اس تناظر میں اس آیت کو دیکھیں، لا نبی بعدی. نبی علیہ السلام فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ حدیث ہے. میں ہر اس حدیث کو مانتا ہوں جس کی تطبیق قرآن کے ساتھ ہے. ہر وہ روایت جو کہ گھڑی گئی ہے اور جس میں سابقہ اللہ کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یا کسی صحابہ کے ساتھ لگایا گیا ہے، وہ نہیں ہے. اور نہ ہی وہ موضوع حدیثیں جو گھڑی گئی ہیں اور جس کے سے ایک ذخیرہ بڑھ دیا گیا ہے، اور نہ ہی وہ حدیثیں جن کو ہر مکتبہ فکر نے اپنے اپنے انداز سے اس کی کلیکشن، اس کی سلیکشن کر لی ہے اور اس کے ترجمے اپنی مرضی کے مطابق کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ عربی میں ہیں، ترجمے آپ کر رہی ہیں اور اپنے انداز سے کر رہے ہیں. اب ایک جملہ مجھے کہہ رہے ہیں نبیین، اگرچہ مجھے ضرورت نہیں، میں پھر معذرت چاہوں گا، میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. تو اگر آپ مان ہی لیں کہ نبیین کی مہر آپ کے بقول، میں پھر نہیں مانوں گا اس چیز کو، آپ کے بقول، تو مجھے بتائیں حضور کی جو مہر ہے وہ ایک ہی نبی کو لگنی تھی اور وہ 1400 سال کے بعد ہی لگنی تھی. وہ کدھر گئے سینکڑوں نبی اور قیامت تک باقی؟ اب بھی مجھے دکھا دیں 100 سال پھر گزر گیا ہے، پھر کوئی اور نبی بتا دیں. اب آپ کہیں گے نہیں جی خلافت بن گئی ہے، علی من حاج نبوت قائم ہو گئی ہے، وہ نبی قائم ہو گئی ہے، خلافت قائم ہو گئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانے سے لے کر مرزا صاحب کے زمانے تک کتنے دور گزرے ہیں. پھر وہ جو نبیین کی مہریں تھی وہ سب کو لگنی چاہیے تھی میرے بھائی. اس لیے اب پلیز میں اس کے اوپر پھر واپس آ جاؤں گا. یہ آپ کے جواب کی چھوٹی سی میں نے ایک ہلکی سی جھلک آپ کو بتائی ہے، لہٰذا مجھے اس کے بارے میں ضرورت نہیں کہنے کی. اور اکابر میرے جو اکابر ہے وہ وہی ہے جو تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں. سرکار غوث العظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حجری، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ اکابرین میں شامل ہے. اب میں اس وقت چونکہ سفر میں ہوں تو ظاہر توجہ میری کبھی روڈ پر ہو جاتی ہے اور کبھی آپ سے بات کرنے میں مجھے چونکہ مزہ بھی آ رہا ہے تو اس لیے میں آپ سے گفتگو بھی ساتھ کر رہا ہوں. تو بہرحال ابھی پھر چونکہ ہم ایک ایسی جگہ سے گزریں گے، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ پھر نیٹ کا فرق پڑ جائے گا اور پتہ نہیں پھر آپ کی طرف سے کیا گمان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اس لیے گمان کر لیا کہ آپ نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب نہیں آنا، نہ ہی حضرت مہدی نے آنا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ ان حدیثوں کو جھوٹا مانتے ہیں. اگر جھوٹا نہیں مانتے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی تعویل کرتے ہیں. اگر جھوٹا مانتے ہیں تو واضح طور پر بیان کریں، اگر تعویل کرتے ہیں تو تعویل بیان کریں. خالی انکار کرنے سے تو کوئی مقصد نہیں حل ہوتا. میں تو یہی سمجھوں گا کہ آپ حدیثوں کے منکر ہیں. تو اگر آپ ان حدیثوں کے جن سے آپ کا موقف غلط ثابت ہوتا ہے نہیں مانتے، تو بس جو آپ کے خیال میں درست ہے وہ والی حدیثوں کو مان لیتے ہیں. تو اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے. بلا معیار تو نہیں آپ بات کر سکتے نا. کوئی اس کا معیار پیش کریں، کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ بیان کریں کہ کس قاعدے اور کلیے سے آپ ایک حدیث کو مان لیتے ہیں جو آپ کے موقف کے مطابق ہو آپ کے خیال میں، اور جو آپ کے خیال اور موقف کے خلاف ہو اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی صدیوں سے لوگ مانتے آئے ہیں اس لیے میں آخری نبی مانتا ہوں. تو صدیوں سے تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بھی مانتے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی آمد کے بھی قائل ہیں، اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ سیدھی لاجیکل سی باتیں ہیں، کامن سینس کی باتیں ہیں. میں کوئی ابھی راکٹ سائنس تو آپ سے پوچھ نہیں رہا.
जी ठीक है, वो आपने मेरी दूसरी ऑडियो भी सुन ली है, उसका भी जवाब दें। उसके बाद मैंने ऑडियो कर दी है, इसका भी जवाब दें। ग्रुप क्लोज किया जाता है ताकि आप तसल्ली से बात कर सकें। अगर आप इस तरह वक्तन फ़वक्तन बात करें तो ग्रुप में 250 बंदा है, वो फिर अपनी मर्जी से जो भी मैसेज वो करना चाहता है ग्रुप में वो करते रहते हैं। आप भी जब आपको टाइम मिलेगा आप भी मैसेज करते रहें। अगर आप ज़्यादा वक्त के लिए किसी दिन फारग हो गए मुसलसल बात करने के लिए तो उसकी वजाहत भी आप ज़रूर कर दें।